میزبان پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا. نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹوں سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. بھارت بھی فائنل 4 میں پہنچ گیا. پاکستان اپنا آخری رسمی میچ بنگلہ دیش سے جمعرات کو کھیلے گا. وزیر اعظم کا دورہ آذربائیجان. $2 ارب سرمایہ کاری پر اتفاق. باکو میں دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے گئے. آذربائیجان نے دفاعی سامان کی مشترکہ پیداوار کی خواہش ظاہر کر دی. وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب میں کہا دونوں ملکوں کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. آذربائیجان کو یقین دلاتا ہوں ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. $2 ارب سرمایہ کاری معاہدوں پر اپریل میں دستخط ہوں گے. اور سیکیورٹی فورسز کا خیبر کے علاقے باغ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 10 خوارج ہلاک. سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن. ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعظم کا آذربائیجان میں پرتپاک استقبال. صدارتی محل پہنچنے پر شہباز شریف اور آذری صدر بغل گیر ہوئے. وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. برف باری کے دوران چاق چوبند فوجی دستے نے شہباز شریف کو سلامی دی. دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کی دھن بھی بجائی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کارا باغ کے شہیدوں کی یادگار فتح پر بھی حاضری دی. پھول رکھے اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. ڈیفنس کراچی میں منشیات سمگلنگ کے ہوش ربا انکشافات. گرفتار ملزم ساحر حسن نے تفتیش میں کئی بڑوں کے نام اگل دیے. SSP SIU شعیب میمن کا کہنا ہے کہ ملزم نے تفتیش میں بتایا 2 سال میں 50 کروڑ سے زائد مالیت کی منشیات منگوا کر فروخت کر چکا ہوں. ملزم کے گھر سے 1 ہفتے کا مال ملا جس کی قیمت 60 لاکھ روپے ہے. ساحر نے تفتیش میں بتایا کہ منشیات کی رقم والد ساجد حسن کے مینیجر کے اکاؤنٹ میں منگواتا تھا. ملزم نے بتایا کہ 5 سال سے ماڈلنگ، 13 سال سے ویٹ کا نشہ اور 2 سال سے منشیات فروخت کر رہا ہوں. منشیات کا مکمل بزنس سنیپ چیٹ پر تھا. کوریئر کمپنیوں کے ذریعے کروڑوں کی منشیات منگوائی. ملزم سے منشیات خریدنے والوں میں ہائی بزنس فیملیز اور شعبز شخصیات شامل. جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم ساحر حسن کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے. ارمغان کے لیے پھانسی بہت چھوٹی سزا ہوگی. ایسا جانور کسی صورت باہر نہیں آنا چاہیے. ملزم رہا ہوا تو زیادہ خطرناک ہو جائے گا. مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ نے عوام سے مقتول بیٹے کے حق میں آواز بلند کرنے کی اپیل کر دی. وجیہہ عامر نے کہا ان کا بیٹا منشیات فروش نہیں تھا. مصطفیٰ کو انصاف دلانا ان کی زندگی کا مقصد ہے. قتل کے ملزم ارمغان کے گھر سے برآمد اسلحے میں اسرائیلی بندوق بھی شامل. تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کروڑوں روپے مالیت کے ہتھیاروں کے لائسنس تاحال پیش نہیں کیے جا سکے. انسداد منشیات عدالت نے بھی گرفتار ملزم ارمغان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے. کیا سابق وزیر اعظم نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی؟ کیا تحریری جواب میں مذمت کی گئی؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سویلینس کے ملٹری ٹرائلز کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران سوالات. وکیل نے بتایا بانی PTI نے 9 مئی کی تحریری مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا دی جائے. مذمت کا مطلب یہ نہیں کہ بانی PTI سرکاری موقف تسلیم کرتے ہیں. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے 1971 میں بھی فوجی تنصیبات پر حملے ہو رہے تھے. یہاں ایک سیاسی جماعت کسی لیڈر کے گھر، گورنر ہاؤس یا تھانے پر حملہ نہیں کر رہی. فوجی تنصیبات پر ایک ہی وقت میں مختلف شہروں میں حملے ہوئے. یہی صورتحال رہی تو انارکی پھیلے گی جو مستقبل کے لیے خطرناک ہوگی. ایک کہاوت ہے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہو اسے ہر چیز کیل نظر آتی ہے. جسٹس امین الدین نے کہا ملٹری کو پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے یہ اختیار ملا. جسٹس محمد علی مظہر بولے کسی قانون کو آئینی تناظر پر رکھتے ہیں، منفی یا مثبت کی بنیاد پر نہیں. رکن جوڈیشل کمیشن اختر حسین ایڈوکیٹ مستعفی. استعفیٰ چیئرمین جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھجوا دیا. اختر حسین نے غیر رسمی گفتگو میں کہا ججز سینیورٹی اور تبادلوں پر پاکستان بار کے موقف سے متفق نہیں تھا، اسی لیے مستعفی ہونا مناسب سمجھا.
जुडिशल कमीशन के नए मेंबर के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने बुध को इजलास बुला लिया। जराए का कहना है जुडिशल कमीशन के लिए सीनियर वकील एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस को बताया साबिक वजीर आजम का जेल ट्रायल हो रहा है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात का अहवाल बता दिया। चीफ जस्टिस ने उन्हें बतौर ओपोजिशन लीडर मुलाकात की दावत दी थी। चीफ जस्टिस को बताया बानी, बुशरा बीबी और दूसरे असीरों के हकूक तलब किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई वाहिद साबिक वजीर आजम है जिनका जेल ट्रायल हो रहा है। कारकुनों के साथ पुलिस गर्दी की जाती है। चीफ जस्टिस ने इन बातों को तस्लीम किया है। अफगान जंग कोई जिहाद नहीं था, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 1971 में अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए तारीख को मस्क किया गया, फिर 80 की दिहाई में अफगान जंग में शामिल होने के लिए तारीख और हीरोज को बदला, लेकिन ना वो जंग हमारी थी और ना ही वो कोई जिहाद था। आज भी हम उस जंग का खमियाजा भुगत रहे हैं। ख्वाजा आसिफ अपने शहर में लगे इश्तिहारों से नाराज, कहा डॉक्टरों के इश्तिहार पुरानी पंजाबी फिल्मों जैसे हैं। सियालकोट में एक लेडी डॉक्टर का इश्तिहार देखकर शर्म आई, इंतजामिया को बोलकर वो इश्तिहार हटवाया। टैक्स नेट वसी के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं, लीकेजेस और करप्शन खत्म करनी है जिससे तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिले। टैक्स इस्लाहात ला रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब, कहा पीआईए को निजकारी के लिए दोबारा मार्केट में लाएंगे। हुकूमत निजी शोबे की हर मुमकिन हौसला अफजाई कर रही है। बरामदात पर मबनी तरक्की को फरोग देना होगा। बरामदात में महज टेक्सटाइल पर इन्हिसार नहीं करना, मादनियात के शोबे में भी काफी सलाहियत है। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस सेक्टर को पीछे छोड़ दिया। जनवरी 2024 के निस्बत जनवरी 2025 में आईटी सेक्टर बरामदात में 18% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में आईटी सेक्टर की बरामदात 31 करोड़ 30 लाख डॉलर रही। कराची नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। ट्रेलर की कार, रिक्शा और मोटरसाइकिल को टक्कर, कार पुल से नीचे जा गिरी। सनतकार बाप और बेटा जान बहक, एक बेटा जख्मी हो गया। रिक्शे में सवार शख्स भी जख्मी हुआ। साइट एसोसिएशन का हादसे पर सख्त रद्द अमल, बयान में कहा गवर्नर और वजीर आला हंगामी इजलास बुलाएं। ट्रॉलर्स के शहर में दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। पाकिस्तान में रमजान अल मुबारक इतवार 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। 28 फरवरी को चांद नजर आना मुश्किल होगा। स्पार्को की पेशगोई तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब में पहला रोजा 1 मार्च को हो सकता है। पाकिस्तान में 29 रोजे ईद 31 मार्च को हो सकती है। रमजान के चांद की रयत का हतमी फैसला रयत हलाल कमेटी के पास है। वजीर आला पंजाब की मेजबानी में लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की अख्तामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी हैं। तकरीब में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, दीगर सूबाई वज़रा, MPAs और अहम शख्सियात की शिरकत। 16 रोजा हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स हुए। सच ये है कि हमारे लिए टूर्नामेंट खत्म हो गया। टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो कोई परवाह नहीं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने शायकीन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। कहा बतौर कप्तान दूसरी टीमों पर इन्हिसार नहीं करता, अपने बल पर जीतना चाहिए। अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। साइम अयूब के ना होने से कॉम्बिनेशन खराब होने का जवाब भी पेश किया। बाबर के बड़ा स्कोर न करने को भी वजह करार दे दिया। टुक 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 टुक। बासित अली और कामरान अकमल की पाकिस्तानी बैटर्स की सुस्त बैटिंग पर तनकीद। बासित अली ने कहा हमारे बैटर्स कोशिश भी नहीं करते, सिर्फ बुरी गेंदों का इंतजार करते हैं। कामरान अकमल बोले भारत ने कल मैच जीतकर जश्न तक नहीं मनाया जैसे जिम्बाब्वे की टीम से जीते हों। पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ प्रोपेगेंडा। इवेंट का पाकिस्तान में होना दुनिया को भाया, लेकिन भारतीय मीडिया बाज न आया। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान थ्रेट अलर्ट जारी करने का झूठा वावेला। पाक के किसी इदारे ने कोई थ्रेट अलर्ट जारी नहीं किया। कीवी प्लेयर राजन रविंद्रा के मोबाइल फोन चोरी होने का इल्जाम भी झूठा निकला। न्यूजीलैंड बोर्ड ने भारतीय मीडिया के जुटला दिया।
افتتاحی تقریب اور میچز کے دوران اسٹیڈیم خالی ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی کام نہ آیا۔ آسٹریلی پلیئر ایلیکس کیری نے پاکستانی تماشائیوں کی کو کھل کر سراہا۔ تجزیہ کار افتخار فردوس کہتے ہیں کہ بھارتی میڈیا نے 2022 کی خبر چیمپئنز ٹرافی سے جوڑ دی۔ اس وقت داعش نے افغان کرکٹ ٹیم کے خلاف یہ بات کی تھی۔ اس تھریٹ سے پاکستان کا دور دور تک تعلق نہیں۔ بھارتی میڈیا ایسی خبریں چلا کر دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش۔ آج مہمان بنیں گی اداکارہ سونیا حسین، وسیم بادامی کریں گے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ دیکھیے پروگرام ہر لمحہ پرجوش رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھا جائے۔ گورنر KP نے صدر اور وزیراعظم کو خط لکھ دیا۔ کہا 21 جون 2008 کو وزیراعظم نے ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ مقصد ملک و قوم کے لیے جان کا نذرانہ دینے پر بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ عوام کے مطالبے پر درخواست کرتا ہوں متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات جاری کی جائیں۔ تیز ترین انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو برآمدات نہیں بڑھا سکتے۔ حیدرآباد سکھر روڈ کو نہ بدلا تو بھی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں شاہراہ بھٹو کو کورنگی سے لے کر M9 تک ملائیں گے، اس سے پورے ملک کو فائدہ ہوگا، برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ شاہراہ بھٹو رواں سال کے آخر تک مکمل کریں گے۔ اڑان پاکستان پروگرام کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، تھوڑی سی پلاننگ کی ضرورت ہے، پھر ہم اور آگے جائیں گے۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے سندھ میں تھر کا کوئلہ موجود ہے۔ ملک کا بڑا مسئلہ بڑھتی آبادی ہے، اسے کنٹرول کرنا ہوگا۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام کے دوران پھٹنے والی پانی کی لائن شہریوں کے لیے عذاب بن گئی۔ حسن اسکوائر سے جیل چرنگی جانے والی سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، ٹینکر گڑھوں میں دھنس گئے۔ جماعت اسلامی کا رمضان کے بعد بڑی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں شاہراہوں پر دھرنے، گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، عوام سے مارچ کرنے کی اپیل کریں گے۔ حکومت کے پاس مسئلہ حل کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ بجلی اور گیس کے بلوں سے غیر ضروری ٹیکس ختم ہونے چاہیے۔ بزنس کارٹلز کی اطلاع دیں اور 2 سے 20 لاکھ روپے تک کا انعام پائیں۔ مسابقتی کمیشن نے گٹھ جوڑ سے اشیاء اور خدمات کی قیمتیں فکس کرنے والوں کے خلاف عوام سے تعاون مانگ لیا۔ مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے کہ سپلائرز کا گٹھ جوڑ سے قیمتیں فکس کرنا یا سپلائی کنٹرول کرنا جرم ہے۔ معلومات دینے والے کا نام خفیہ رکھا جائے گا۔ PTI کے روپوش رہنما میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے ملنے والی لاش کی شناخت نہ ہو سکی۔ لاش 22 فروری کو ملی، بوسیدہ اور کئی روز پرانی تھی۔ کان کے نیچے گلے پر گولی لگنے سے موت ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے مقتول کی جیب خالی تھی، کمرے سے آئس پینے والا سامان ملا۔ دوسری منزل کا فلیٹ CIA پولیس اقبال ٹاؤن کے کانسٹیبل ارشد نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ 3 ہفتوں سے غائب کانسٹیبل ارشد بھی آئس کا نشہ کرتا تھا اور جھگڑالو تھا۔ فیملی تعاون کر رہی ہے، جلد ارشد تک پہنچ جائیں گے۔ GDRFA نے ویزے کی تیز اور آسان تجدید کے لیے مصنوعی ذہانت سے چلنے والا ڈیجیٹل پلیٹ فارم سلامہ لانچ کر دیا۔ تقریب دبئی میں GDRFA کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی۔ سلامہ میں AI الگوریدم کے تحت 20 سیکنڈ میں ویزے کی تجدید کی جا سکے گی۔ کراچی میں پاک بحریہ کی مشق سی گارڈ 2025 کی افتتاحی تقریب۔ شرکاء کو مشق کے مقاصد اور جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کی کاوشوں سے آگاہ کیا گیا۔ تقریب میں PMSA، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، پاکستان کوسٹ گارڈز، ANF، کسٹمز، KPT، پورٹ قاسم اتھارٹی اور FIA کے نمائندگان شریک تھے۔ حکومتی اداروں کے علاوہ سول اداروں، NGOز اور ماہی گیر برادری کے نمائندوں کی بھی شرکت۔ 50 سے زائد قومی اسٹیک ہولڈرز کی شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔
بارش اور برفباری کا نیا اسپیل آج شام ملک میں داخل ہوگا. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کے زیر اثر پنجاب، کے پی اور اسلام آباد میں بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے. ملک کے شمالی اور پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برفباری ہوگی. گلگت بلتستان میں کل سے 2 مارچ تک شدید بارشیں اور برفباری متوقع ہے. اسرائیلی وزیر اعظم جنگ بندی معاہدہ سے متاثر کرنے کے لیے گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں. حماس نے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی رہائی تک اسرائیل سے مذاکرات سے انکار کر دیا. حماس رہنما باسم نعیم کا کہنا ہے کہ معاہدے کے مطابق طے شدہ 620 فلسطینیوں کی آزادی تک مذاکرات نہیں ہوئی. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین پر نیوٹرل قرارداد پر آج ووٹنگ ہوگی. امریکی مشیر مائک والٹز کا کہنا ہے یوکرین پالیسی تبدیل کی جا رہی ہے. امداد کی ترجیحات پر نظر ثانی کرنا ہوگی. یوکرین کی اسٹریٹجک وسائل کی فروخت سے متعلق ڈیل بھی شامل ہے. بہادین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں اسپورٹس گالا، رسا کشی، دوڑ، بیڈمنٹن، میوزیکل چیئر اور کرکٹ کے مقابلے. غیر ملکی طالبات نے بھی مختلف کھیلوں میں حصہ لیا. طلباء کے مختلف دھنوں پر بھنگڑے اور روایتی جھومر نے اسپورٹس گالا کو 4 چاند لگا دیا.